شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مباشرت کے حوالے سے خواتین کے 5 ایسے سوال جو وہ پوچھنے سے شرماتی ہیں۔ مباشرت یا جنسی تعلق ہمارے معاشرے کا وہ موضوع ہے جو کہ کرتے ہیں سب ہیں، مگر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس حوالے سے کسی نہ کسی حوالے سے غلط و صحیح معلومات حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ خواتین اس معاملے میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ مباشرت کے حوالے سے خواتین کے سوالات۔ شادی سے پہلے جنسی تعلیم اور مباشرت کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں لڑکیوں کے ساتھ کھل کر بات نہیں کی جاتی ہے، اور جب شادی کے بعد مباشرت ہوتی ہے تو ان لڑکیوں کے ذہن میں اس حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جوابات نہ ملنے کے سبب کنفیوژن کا ہونا ایک لازمی بات ہے۔ کیا مباشرت کے شروع میں ہونے والا درد خطرناک ہوتا ہے؟ شادی کے بعد پہلی بار جب مباشرت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں خواتین کی اندہام نہانی میں دخول کے سبب ہونے والا درد اکثر لڑکیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اور ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ ہر دفعہ جنسی تعلق قائم کرنے پر اتنا ہی درد ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار جب اندہام نہانی میں دخول ہوتا ہے تو اس وقت اکثر لڑکیوں میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پھٹنے کے سبب درد اور بعض اوقات خون بھی جاری ہو سکتا ہے، مگر یہ ہر بار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد درد کی شدت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہو جاتا ہے۔ کیا جنسی تعلق خواتین کے لیے بھی اتنا ہی پرلطف ہوتا ہے جتنا مردوں کے لیے ہوتا ہے؟ اکثر خواتین باہمی جنسی تعلق کو ایک ذمہ داری کے طور پر نبھاتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تعلق صرف مردوں کی خوشی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے انجام دہی ان کا ایک فریضہ ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ دخول کے دوران خواتین اس تعلق میں وہ لذت نہ حاصل کر سکیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اس تعلق کو قائم کرتی ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ ریلیکس ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اس تعلق کو اتنا ہی انجوائے کر سکتی ہیں جتنا کہ ان کا مرد ساتھی کرتا ہے۔ کیا مباشرت کے فوراً بعد حمل ٹھہر جاتا ہے؟ کچھ لڑکیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مباشرت اور دخول کے فوراً بعد حمل ٹھہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لڑکیاں شادی کی پہلی رات کے بعد صبح جاگتے ہی متلی اور سر چکرانے جیسے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر ایک حقیقت اس حوالے سے قدرے مختلف ہوتی ہے، اور مباشرت کے فوراً بعد حمل کا ٹھہرنا اور اس کی علامات کا ظاہر ہونا بھی قرین قیاس ہے۔ عام طور پر حمل اس وقت ٹھہرتا ہے جب کہ نر اور مادہ خلیے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایمبریون بن جاتا ہے۔ ایسا عام طور پر اوولیشن پیریڈ میں ہوتا ہے۔ یہ دن ماہواری ختم ہونے کے پہلے ہفتے میں ہوتے ہیں اور حمل ٹھہرنے کا امکان بھی انہی دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا اندہام نہانی میں نمی اور ڈسچارج خطرے کی علامت ہو سکتی ہے؟ اکثر خواتین کی اندہام نہانی قربت کے لمحات میں نم ہو جاتی ہے اور اس کا سبب قربت کے لمحات میں جذباتی ہیجان ہو سکتا ہے، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ اس میں کسی قسم کے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نمی کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ قربت کے لمحات کو نرمی کے ساتھ انجوائے کر سکیں، اور یہ قدرتی عمل ہے، لیکن اگر اس ڈسچارج میں کسی قسم کی بو یا رنگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ دخول کے دوران یا مباشرت کے دوران کسی قسم کا درد بھی محسوس ہو رہا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندرونی اعضاء میں کسی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن موجود ہے، اور یہ انفیکشن در حقیقت بو کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے لیے کسی ماہر امراض نسواں سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ماہواری کے دوران مباشرت کی جا سکتی ہے؟ ماہواری کے دوران مباشرت کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہے، اور ماہرین اس دوران احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت خواتین کا جسم ایک علیحدہ فیز سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران کی جانے والی مباشرت مرد اور عورت دونوں کے لیے انفیکشن کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح اس دوران خواتین کا جسم حمل کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس دوران ٹھہرنے والا حمل بھی بہت ساری پیچیدگیوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس دوران ماہرین احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ عام طور پر ہر عورت کے ذہن میں ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو پوچھنے سے فطری شرم کے سبب کتراتی ہے، لیکن ان کے جوابات جاننا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اندہام نہانی اور فرج کے درمیان فرق معلوم ہونا اہم ہے۔ اندہام نہانی خواتین کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک عضلاتی نالی ہوتی ہے جو بچے دانی سے منسلک ہوتی ہے۔ دوسری طرف جس حصے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہ جو حصہ آپ کے کپڑوں کو چھوتا ہے، اسے فرج کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں فرج اندہام نہانی کا وہ بیرونی حصہ ہے جو جسم پر نظر آیا ہے، یعنی شرمگاہ۔ آپ کو صحیح اصطلاح کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی خاص عضو کے لیے مخصوص ڈھکے چپکے الفاظ بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا، جب آپ اندرونی اندہام نہانی اور فرج کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو اس سے ایسا تاثر جاتا ہے جیسے یہ کوئی گندی یا شرمناک بات ہے۔ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرنے سے نہ صرف خواتین کو جذباتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کی صحت پر بھی ہو سکتا ہے۔
کیونکہ اس طرح کے اصطلاحات استعمال کر کے نہ تو مریض اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا صحیح علاج کیا جا سکتا ہے۔ انتہام نہانی کے گرد بال کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جب آپ ویکس یا شیو یا کسی اور طریقے سے بال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی جلد کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان زیر ناک بالوں کی صفائی کے باعث ہم اس جگہ پر کٹ، خراشی اور انفیکشن بھی دیکھتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بالوں کی صفائی کرنے والے جلد پر ویکس لگانے کے لیے پہلے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور اس کے بعد کسی ریزر یا کریم وغیرہ کا استعمال کر کے آپ ویکس کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ دیکھتے رہیے مبین وائس۔